نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کو نشان امتیاز سے نوازا جائے گا۔ ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان کو ستارہ پاکستان سے نوازا جائے گا۔ ترکی کے وزیر دفاع اور وزیر تجارت کو بھی سول ایوارڈ دینے کی منظوری۔ روس کے نائب وزیر اعظم کو بھی سول ایوارڈ دینے کی منظوری۔ صدر مملکت نے 365 افراد کو سول ایوارڈ دینے کی منظوری دے دی۔ ایرانی صدر کی پاکستان عوام کو یوم آزادی کی مبارکباد۔ کہا ایران پاکستان کے ساتھ جامع تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم پر قائم ہے۔ ایران اور پاکستان کے مشترکہ مفادات پہلے سے کہیں زیادہ جڑے ہوئے ہیں۔ روسی صدر نے یوم آزادی پر پیغام میں کہا، روس اور پاکستان کے تعلقات کامیابی کے ساتھ فروغ پا رہے ہیں۔ یقین ہے دونوں ممالک شراکت داری کے تمام شعبوں کو مزید مضبوط بنائیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی پاکستانی عوام کو یوم آزادی پر مبارکباد۔ کہا پاکستان اور امریکہ میں معدنیات، توانائی اور انسداد دہشت گردی میں تعاون جاری ہے۔ امریکہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید آگے بڑھانے کے عزم پر قائم ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی پاکستان کے عوام کو یوم آزادی کی مبارکباد۔ سینٹ کام نے تہنیتی پیغام سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری کیا۔ صدر آصف زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی اہم ملاقات۔ ایوان صدر میں ملاقات کے دوران وزیر اعظم نے صدر کو یوم آزادی کی مبارکباد دی۔ سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے درمیان تاریخی معاہدے سے آگاہ کیا۔ صدر کا دفاعی معاہدے پر مؤثر عمل درآمد کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں کو سراہا۔ صدر اور وزیر اعظم کی قوم کو جشن آزادی کی مبارکباد۔ آصف زرداری نے کہا، مارکہ حق نے ثابت کیا پاکستان امن کا خواہاں اور اپنے دفاع کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ کہا پاکستان خطے میں کشیدگی کم کرنے اور علاقائی استحکام کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کی ضمانت مسئلہ کشمیر کے حل میں پوشیدہ ہے۔ پاکستان مظلوم فلسطینی اور کشمیری بہن بھائیوں سے یکجہتی کرتا ہے۔ پوری قوم بہادر افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مقروض ہے۔ اسلام آباد میں یادگار فتح کی شاندار افتتاحی تقریب۔ قومی جذبے، حب الوطنی اور دفاع وطن کے عزم کا شاندار مظاہرہ۔ یادگار فتح قومی تاریخ، مارکہ حق میں کامیابی، شہداء، غازیوں کی قربانیوں اور عزم کی علامت ہے۔ مہمان خصوصی صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے تاریخی یادگار فتح کا افتتاح کیا۔ تقریب میں نائب وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، سروسز چیف سمیت اعلی عسکری اور سول حکام شریک ہوئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم کو یادگار فتح کا خصوصی سووینیر پیش کیا۔ تقریب کے بعد فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، صدر، وزیر اعظم، شہداء، غازیوں کے اہل خانہ میں گھل مل گئے۔ لواحقین سے ملاقات میں کہا، شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے شہداء مارکہ حق کے لواحقین کے سروں پر دست شفقت رکھا۔ واگا بارڈر پر جشن آزادی کی پروقار تقریب۔ پنجاب رینجرز کے جوانوں کی پریڈ۔ لیڈیز رینجرز بھی شانہ بشانہ، جوانوں کے قدموں کی دھمک۔ دشمنوں کے دل دہل اٹھے۔ پریڈ دیکھنے آئے عوام جذبہ حب الوطنی سے سرشار۔ فضا پاکستان زندہ باد اور تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ اسلام آباد میں سی ڈی اے کی جانب سے سٹی پریڈ کا اہتمام۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی خصوصی شرکت۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی تقریب میں موجود تھے۔ اسلام آباد پولیس نے پریڈ کا مظاہرہ کیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد پریڈ دیکھنے کے لیے ڈی چوک پر موجود تھی۔ بلاول بھٹو کا جشن آزادی پر پاکستان کھپے کا نعرہ۔ ویڈیو پیغام میں کہا، صرف 21 سال بعد ہم اپنی آزادی کی سینچری منائیں گے۔ حقوق کا وعدہ ان سے بھی تھا جنہوں نے پاکستان کے ساتھ جڑنے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے اس وعدے کو اپنے آئین میں لکھا، اسے بار بار دہراتے بھی ہیں۔ محنت کی کمائی سے گھر چل سکے، نوجوانوں کو عزت کا روزگار ملے، ہر ووٹ کا احترام ہو اور ہر علاقے کو پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ملے۔ ہمارے ملک میں کوئی کاکروچ نہیں، سب انسان کے بچے ہیں۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی کہتے ہیں، ہمارے ہاں جینزی نہیں، اقبال کے شاہین اور جناح کے بیٹے ہیں۔ جینزی تو توڑ پھوڑ کرتے ہیں، اپنے ملک کو آگ لگاتے ہیں،
सिस्टम नाकाम नहीं हुआ। आइन, पार्लियामेंट, जमहूर और सियासी निजाम मौजूद है। सिस्टम तबाह होता तो दुनिया हमसे दिफाई मुआहदा नहीं कर रही होती। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, मसाइल जरूर हैं लेकिन सिस्टम नाकाम नहीं हुआ। दुनिया में कहीं अमन कायम करना हो तो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। हम खुद अपने मुल्क पर यकीन ना रखें तो ये निहायत नामुनासिब होगा। नए सूबे बनाने का तरीका आइन में दर्ज है। नए सूबों की बात करने वाले कई लोग आए, कोई लंदन भाग गया। अब जो बात करते हैं अगले दिन एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं। बहस 100 बार करें, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने पेट्रोलियम मसनूआत पर डीलर्स मार्जिन की मंजूरी दे दी। समरी वजारत पेट्रोलियम ने भिजवाई थी। इससे पहले कामयाब मुज़ाकरात के बाद पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने कल की हड़ताल का ऐलान वापस ले लिया था। अमरीकी फौजी कमान सेंटकॉम के सरबराह एडमिरल परेड कूपर की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों पर बात की। दिफाई शोबे में ताउन, खित्ते की हालिया सूरत हाल और इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम बढ़ाने की कोशिशों समेत मुतादिद उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आपदा हुर्मुज से निकलते हुए जहाज पर ड्रोन हमला। बरतानवी मेरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस का कहना है जहाज को मामूली नुकसान पहुंचा, हमला महफूज रहा। इससे पहले मुत्तहदा अरब इमारात के 2 ऑयल टैंकर्स पर हमला किया गया। इमाराती हुकाम का कहना है ईरान ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी से वाबस्ता 2 जहाज़ों को निशाना बनाया। मिस्र और बहरीन ने हुर्मुज में जहाज़ों पर हमले की शदीद मजम्मत की। वाक़े को बैनुल अक़वामी समंदरी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। अमेरिका का ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए मजीद सख्त पाबंदियां आयद करने का ऐलान। अमेरिकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसेंट का कहना है ईरान के खिलाफ ऐसे इकदाम किए जाएंगे जिसका इसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। स्कॉट बेसेंट ने कहा ईरान के दुनिया भर में मौजूद बैंक अकाउंट्स और डिजिटल करेंसियों को मुंजमद किया जाएगा। ऐसे इकदाम किए जाएंगे जिससे ईरान मुआशी तौर पर तन्हाई का शिकार हो जाएगा।